السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے لیے جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ مردانہ کمزوری کو دور کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ نسخہ چند ہفتوں کے استعمال سے مریض کو مکمل مرد بنا دیتا ہے اور وہ اپنی ازواجی زندگی کا خوب لطف اٹھا سکتا ہے۔ ویسے تو نامردی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن میں ٹائمنگ کی کمی، عضو کا ڈھیلا پن یا کمزور ہونا، عضو خاص کا مکمل انتشار نہ پکڑنا، دوران جماع عضو کا سست پڑ جانا وغیرہ شامل ہے۔ اس ویڈیو میں جو نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سیمن کی خرابیوں سے متعلق ہے۔ سیمن یا مادہ منویہ میں خرابی کے باعث کمزوری اور نامردی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں شادی ایک نہایت ہی خوش کن اور خوشگوار مرحلہ ہوتا ہے۔ دوست احباب، رشتہ دار وغیرہ سب بہت خوشیاں مناتے ہیں اور بڑی دھوم دھام سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن مرد کے لیے اصل امتحان شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شادی کی زندگی کا اصل مقصد اولاد آدم کی بڑھوتی اور میاں بیوی کا سکون ہوتا ہے، مگر انسان جوانی کے ایام میں غلط کاریوں کی وجہ سے ایسے امراض کا شکار ہو جاتا ہے جن کو وہ کسی کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے بیان نہیں کر پاتا اور اس کو اندر ہی اندر دبائے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو شادی کے بعد اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ اگر آپ خدا ناخواستہ کسی برے فعل میں پھنس چکے ہیں تو اس کو ترک کر دیں، اور اگر اس وجہ کو مسئلہ یا مرض لاحق ہے تو اس کو نہ چھپائیں اور کسی حکیم یا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اپنا وقت بھی بچائیں اور جوانی کی بھی حفاظت کریں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سیمن یا مادہ منویہ کی وجہ سے جو کمزوری یا نامردی لاحق ہو جاتی ہے اس کا علاج کس طرح ہو۔ اکثر اوقات عضو مخصوصہ میں ظاہری طور پر کوئی خرابی نہیں ہوتی، اس کا انتشار مکمل ہوتا ہے اور سختی بھی قائم رہتی ہے، لیکن بعض اوقات وقت ٹائمنگ کا مسئلہ شدید مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مادہ منویہ پتلا اور کمزور ہو، اور اس پتلے پن کی وجہ سے اور دوسرے امراض بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن میں جریان، صورت انزال اور مادہ منویہ کی کمی وغیرہ شامل ہے۔ یہ نسخہ ان تمام امراض جیسے سیمن کا پتلا ہونا، سیمن کا کم پیدا ہونا، جریان منی، صورت انزال وغیرہ کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور جوان پھر سے مرد بن جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، یہ نسخہ اپنے پورے اوزان کے ساتھ بیان کروں گا، آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ اس نسخہ کے اجزاء اور طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ مغز پستہ 20 تولہ، مغز بادام 20 تولہ، مغز اخروٹ 1 تولہ۔ ان مغزیات کو علیحدہ سے باریک کر کے رکھ لیں۔ سالہ پنجہ 40 تولہ، اس کو آپ نے علیحدہ سے باریک کر کے رکھ لینا۔ چرونجی 9 تولہ، موسلی سفید 9 تولہ، گھوکرو 4 تولہ، ستاور 2 تولہ، اسکند 2 تولہ، مستگی رومی 2 تولہ، کونچ کی جڑ 2 تولہ، تال مکھانا 2 تولہ، جائفل، جاوتری، لونگ، تباشیر، دار چینی، بہی دانہ ہر ایک تولہ۔ ان سب ادویات کو علیحدہ سے باریک کر کے رکھ لیں۔ زعفران 1 تولہ، زعفران کو آپ عرق گلاب 3 تولہ یا روح کیوڑا میں اچھی طرح کھرل کر کے اس نسخہ میں سب سے آخر میں اچھی طرح مکس کر کے شامل کر لینا ہے۔ اس کے بعد مصری کا سفوف آپ کے پاس 128 تولہ یعنی تقریباً 1000 گرام یعنی 1 کلو ہونا چاہیے۔ یہ تینوں کام یعنی مغزیات کا علیحدہ سفوف، باقی ادویات کا سفوف اور زعفران کا کھرل کرنا سب سے پہلے کر لیں۔ اس کے بعد نسخہ بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے جو سال پنجہ کو سفوف آپ نے بنا رکھا ہے اس کو 20 تولہ دیسی گھی میں بھون لیں۔
اس کے بعد مغزیات کے صفوف کو بھی 20 تولہ دیسی گھی میں بھون لیں۔ پھر مصری کا قوام تیار کر لیں۔ جب قوام تیار ہو جائے تو اس میں سب ادویات ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں، اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر اس میں زعفران بھی اچھی طرح مکس کر لیں۔ یہ نسخہ معجون کی شکل میں تیار ہو جائے گا۔ 2 سے 4 تولہ کی مقدار میں گائے کے دودھ کے ساتھ صبح یا رات کو استعمال کریں۔ اگر ممکن ہو تو یہ نسخہ 4-5 افراد مل کر بنا لیں تاکہ اس کے بدن میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اور اس کی تاثیر بھی کم نہ ہو۔ یہ نسخہ کم مقدار میں بھی بنایا جا سکتا ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ 4-5 افراد مل کر ہی بنائیں۔ جب آپ یہ نسخہ کچھ دن استعمال کر لیں گے تو آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ آپ کے معدہ منویہ کے مسائل حل ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔